چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے باب چل رہا ہے طلاق سنت کے تعلق سے کہ طلاق سنت کس طریقے سے دی جاتی ہے اور کیسے واقع ہوتی ہے۔ اور طلاق سنت کی ضد ہے طلاق بدعت۔ تو باب اگرچہ طلاق سنت کا ہے لیکن تو رفع الاشیاء بازدہا کے تحت اس کی ضد یعنی طلاق بدعت کا بھی ذکر اس میں کر رہے ہیں۔ تو طلاق سنت کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت تو وہ ہے جو احسن کہلاتی ہے اور دوسری وہ ہے جو حسن کہلاتی ہے۔ تو پہلی صورت جو احسن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے طہر میں جس میں جمع نہ کیا ہو ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یہ طلاق سنت احسن ہے۔ اور دوسری سنت حسن یہ ہے کہ تین متفرق طہروں میں جس میں جمع نہ کیا ہو ایک ایک طلاق دے، تو اس طریقے سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یہ بھی درست ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ جو طلاق احسن ہے تو اس میں اگر اس نے پہلی ایک طلاق دی چھوڑ دیا تو طہر میں دے گا وہ، اور ہمارے نزدیک تین حیض یا عدت ہے، تین حیض ہے نا ہمارے ہاں، امام شافعی کے نزدیک طہر ہے۔ تو جب طہر میں اس نے طلاق دی ایک چھوڑ دے گا، ایک حیض آیا، دو حیض آیا، تیسرا حیض آیا، تیسرے حیض کے بعد جو چوتھا طہر آئے گا تو اس میں وہ عدت سے نکل جائے گی، اب دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی طلاق واقع نہیں کرنی ہے۔ اور اگر اس نے مختلف تین طہروں میں تین طلاقیں دی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ بیچ میں جو دو حیض آئیں گے وہ عدت کے ہوں گے۔ جیسے طہر چل رہا ہے، اس طہر میں ایک طلاق دے دی، اس طہر کے بعد ایک حیض آئے گا تو یہ حیض طہر اسی عدت کا 1/3 حصہ ہے، عدت ہی میں سے آئے گا۔ پھر دوسرا طہر شروع ہوا، اس میں دوسری طلاق دے دی تو عدت وہاں سے نہیں، عدت یہیں سے رہے گی۔ پھر اس کے بعد حیض آیا تو دو حیض ہو گئے، پھر تیسرا طہر آیا، اس میں اس نے تیسری طلاق دے دی۔ اب اس طلاق کے بعد، اس طہر کے بعد ایک ہی حیض اس کی عدت کا باقی رہے گا، وہ تیسرا حیض آ جائے گا، پھر اس کے بعد وہ گزر جائے گا تو عدت سے یہ نکل جائے گی۔ چلیے، تو یہ طلاق سنت کی دونوں قسمیں تھیں۔ اب آج کے سبق میں آپ کو طلاق بدعت بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں کہہ لیجئے ہیں سب طلاق بدعت ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں نکلیں گی سب کے سب طلاق بدعت ہیں۔ ایک ساتھ تین دے دی، طلاق بدعت ہے، حرام ہے اس طریقے سے طلاق دینا۔ طہر کو چھوڑ کر کے حیض کی حالت میں طلاق دے دی، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ چلیے، جتنی بھی صورتیں ہوں گی سب۔ وہ طلاق البدعت ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ او ثلاثا فی طہر واحد۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ اسے تین طلاق ایک ہی لفظ سے دے، لفظ ثلاثی استعمال کر دے، تجھے تین طلاق دیا اس طریقے سے، یہ بھی بدعت میں آئے گا۔ تو ایک ہی لفظ سے جب دے گا تو ایک ہی آن میں واقع ہوگی تینوں، کوئی تفرق اس کے اندر نہیں ہوگا۔ یا ایک ہی طہر میں تین طلاق دے، ایک ہی طہر میں تین طلاق دے، کیا مطلب؟ ایک ہی لفظ سے نہیں، مختلف الفاظ سے، مگر ایک ہی طہر ہو۔ اور اگر تین طہر ہو، تین طہر میں ایک ایک طلاق دے تو وہ طلاق سنت میں آ جائے گی، طلاق حسن ہوگی، تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، پس جب وہ ایسا کرے گا یعنی طلاق بدعی کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَانَ عَاصِيًا، اور وہ گنہگار ہوگا، سے ضرورت تھی اگرچہ
لیکن اس طریقے سے طلاق اگر دے گا وہ تو سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ اس طریقے کو اپنانے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ وقال الشافعی، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وقال الشافعی کل طلاق مباح، امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں، گنہگار نہیں ہوگا۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ گنہگار نہیں ہوگا، ہر طلاق مباح ہے، جیسے بھی دے مباح ہے۔ کیوں مباح ہے؟ مباح ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ عاصی نہیں ہوگا۔ مباح ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ عاصی، گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ کہ لأنہ تصرف مشروع، اس لیے کہ ہر طلاق تصرف مشروع ہے، یعنی ایسا تصرف ہے شوہر کی جانب سے کہ جو مشروع ہے، یعنی شارع کی جانب سے اس کا اعتبار ہے۔ شارع طلاق دیا ہے، اس کی حالت میں دیا تو شارع نے اس کا اعتبار کیا کہ نہیں اعتبار کیا؟ مان لیا اسے طلاق، تو طلاق ماننے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مشروع ہے۔ حتی یستفاد بہ الحکم، یہاں تک کہ حکم اس سے مستفاد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت اسے کالعدم قرار دیتی ہے۔ جو بھی طلاق جس طریقے سے، جیسے بھی، جس وقت بھی، جتنی بھی طلاق دے دے، شریعت اسے مانتی ہے۔ وہی کرے، یہاں تک کہ اس سے حکم مستفاد ہوتا، حکم شرعی مستفاد ہوتا، یعنی حکم شرعی کیا ہے؟ وقوع طلاق۔ والمشروع، تو مشروعیت ہو گئی۔ اگر مشروعیت نہیں ہوتی تو شریعت اسے نہیں مانتی، شریعت کا اسے ماننا یہ اس کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا جب یہ ایسا تصرف ہے جو مشروع ہے، شارع نے اس کا اعتبار کیا ہے، تو پھر یہ مباح رہے گا، اس پر گناہ کیوں ہوگا؟ پھر والمشروعیت لا تجامع الحظر، اور مشروع ہونا یہ ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ مشروع بھی ہو اور ممنوع بھی ہو، مشروع بھی ہو، شارع اس کا اعتبار بھی کرے، اور اس کے بعد ممانعت بھی ہو، ممنوع بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا مباح ہے۔ ہاں البتہ اب امام شافعی کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں ان کے نزدیک اگر طلاق کوئی دیتا ہے، ایک ساتھ 3 دیا تو کہہ رہے تصرف مشروع ہے، ایک طہر میں 3 الفاظ میں دیا مشروع ہے، یعنی گنہگار وہ نہیں ہوگا۔ ہاں حیض کی حالت میں اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق تو واقع ہو جا رہی ہے، لیکن یہ غیر مشروع ہے، کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق واقع ہو جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ممنوع ہے، حرام ہے، یہ گنہگار ہوگا وہ۔ تو اب سوال ہماری جانب سے یہ ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر تو آپ کا وہ ضابطہ ختم ہو جا رہا ہے۔ آپ نے اوپر کیا کہا کہ شریعت نے اس کے حکم کو مانا، یعنی وقوع طلاق مانا، لہذا مشروع ہے، اور جب مشروع ہے تو ممنوع نہیں ہوگا۔ تو وہی چیز یہاں پر بھی سیٹ ہوگی۔ آپ اس کا جواب دیجئے کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے تو مشروع تو ہو گئی، اور جب مشروع ہو گئی تو ممنوع نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے نزدیک ممنوع ہے۔ تو جو سوال آپ ہمارے اوپر کر رہے تھے وہی سوال آپ کے اوپر اس خاص مسئلے میں ہوگا کہ مشروعیت ممنوعیت کے ساتھ جمع ہو جا رہی ہے، تو اسی کا جواب دے رہا ہے۔ بخلاف الطلاق فی حالت الحیض، برخلاف حیض کی حالت میں طلاق کے کہ یہ ممنوع ہے، تو پھر وہی مشروعیت ممنوعیت کے ساتھ جمع ہو رہی، تو اس کا جواب کریں لأن المحرم تطویل العدت علیہا للطلاق، کہہ رہے اس وجہ سے یہاں پر مشروعیت ممنوعیت کے ساتھ جمع نہیں ہو رہی، کیونکہ حرام یہاں پر اس عورت کے اوپر عدت کو دراز کرنا ہے، نہ کہ طلاق۔ عورت کے اوپر اس عدت کو دراز کرنا ہے، یہ ممنوع ہے، طلاق ممنوع نہیں ہے، طلاق تو مشروع ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق مشروع ہے، اور طلاق جب مشروع ہے تو پھر طلاق ممنوع نہیں ہوگی۔ ممنوعیت کہاں سے آ رہی ہے کہ اس صورت میں طلاق دینے کی وجہ سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کے اوپر عدت کو آپ دراز کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر عدت کو دراز کرنا جو اس طلاق کو لازم ہے وہ ممنوع ہے، طلاق ممنوع نہیں ہے، تو طلاق مشروع ہے، اس لیے طلاق واقع بھی ہو جا رہی ہے۔ چلیے اب آپ کہیں گے کہ عدت، دیکھیے ایک صورت اور بھی ہے، نہیں ٹھیک ہے، تو اس کو بنا لیجیے گا، لأنہ المحرم نہیں ہے، لأن المحرم
اس میں مفعول لأن المحرم تطویل العدت علیہا علی الطلاق، اس لیے کہ حرام اس عورت کے اوپر عدت کو دراز کرنا ہے جو اس صورت میں لازم آ رہا ہے، نہ کہ طلاق حرام ہے۔ اب کیسے کریں؟ اس لیے کہ دیکھیے امام شافعی کے نزدیک طہر یہ عدت، 3 طہر یہ عدت ہے، اور ہمارے نزدیک 3 حیض عدت ہے، اور طلاق دینا ہے طہر میں سنت کے مطابق۔ تو امام شافعی کے نزدیک جس طہر میں طلاق دے گا وہ طہر بھی معتبر ہے، جبھی نہ ہوگا عدت دراز ہوگی، ہاں وہ طہر بھی کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ طہر معتبر نہ ہو اور طہر میں طلاق دے تو پھر ایسی صورت میں تب بھی اس کو اتنا گزارنا پڑے گا، اتنا ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ طہر جس میں طلاق سنت دے رہا ہے وہ طہر معتبر ہے، ایک طہر وہ ہو جائے گا، 2 طہر اور ہو جائے گا۔ اور اگر حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، اس میں دے رہا ہے حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، تو اتنا زمانہ جو گزرے گا، حیض والا جو زمانہ گزرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ زائد ہی ہوگا۔ کہ وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے۔ جو طریقے پیچھے بتائے گئے حسن اور حسن کے، تو اس کے علاوہ جس بھی طریقے سے طلاق دے گا وہ طلاق کیا ہوگی؟ یہ حرام ہوگی اور وہ گنہگار ہوگا۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق میں اصل وہ ممانعت ہے، طلاق میں اصل کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ کیوں بھائی ممانعت ہے اصل؟ لما فیہ من قطع النکاح الذی تعلقت به المصالح الدینیہ والدنیاویہ، کیونکہ اس طلاق کے اندر اس نکاح کو ختم کرنا پایا جاتا ہے۔ اس طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ اس نکاح کو ختم کرنا ہوتا ہے جس نکاح سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں وابستہ ہیں۔ نکاح سے دینی مصلحتیں وابستہ بھی ہیں، دنیاوی مصلحتیں بھی وابستہ ہیں۔ دنیاوی مصلحت کیا وابستہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کو سکون ملتا ہے اور اولاد اس سے حاصل ہوتی ہے، جس سے مدد اس کو اپنے کاموں میں ملتی ہے، یہ دنیاوی مصلحت ہو گئی۔ اور دینی مصلحت یہ ہے کہ حرام کاری میں مبتلا ہونے سے وہ بچا رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایک قوت دی ہے اور اس قوت کا استعمال کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اب اگر جائز طریقے سے نہیں ملے گا تو ناجائز طریقے سے وہ کرے گا، اور ناجائز طریقے سے جب کرے گا تو یہی اس کا دینی نقصان ہے۔ لہذا نکاح کرنے میں اس کی دینی مصلحت، دینی فوائد وابستہ ہے۔ تو اس لیے اگر نکاح کو توڑا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی دینی اور دنیاوی جو فوائد ہیں انہیں آدمی ختم کر رہا ہے۔ لہذا اصل کے اعتبار سے طلاق یہ ممنوع ہے اور محظور ہے۔ اچھا اباحت پھر کیسے آئی؟ کر والاباحۃ للحاجۃ الی الخلاص، اور اباحت چھٹکارے کی یعنی اس عورت سے چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دینی اور دنیاوی مصلحتوں کے لیے اس نے نکاح کیا تھا، لیکن اس سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیا ہے اس نے، اس کا عرصہ حیات اس کے اوپر تنگ ہو گیا، ہمیشہ ذہنی الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خاتون ایسی ہے جو اسے تنگ کیے رہتی ہے، اس کے مزاج اچھے نہیں ہیں، وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اس طریقے سے۔ تو اب ضرورت پڑ جاتی ہے کس کی؟ چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ تو اس چھٹکارے کی ضرورت کی وجہ سے اباحت آئی ہے۔ ولا حاجت الی الجمع بین الثلاث، اور 3 کو جمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں، چاہے ایک ساتھ اور چاہے ایک لفظ سے، چاہے ایک ہی طہر میں 3 لفظ سے، اس کے جمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہی فی المفرق علس، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی طہر میں ایک ہی لفظ سے یا 3 لفظ سے جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو 3 طہروں میں 3 لفظوں سے جمع کرنے کی حاجت کیوں کر ہو رہی ہے؟ اس کی یہ ضرورت تو ایک ہی سے پوری ہو جا رہی ہے، جیسا کہ امام مالک نے پیچھے کہا ہے۔ امام مالک نے یہ کہا ہے نا بھائی ایک سے پوری ہو جا رہی ہے، ختم ہو جا رہی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں
وہی فی المفرق علی الاطہار ثابتۃ، اور یہ حاجت ہے، یا ضمیر کا مرجع کون؟ الحاجت ہے، اور یہ حاجت طہروں کے اوپر تقسیم کی ہوئی طلاقوں میں ثابت ہے۔ اگر 3 مختلف طہروں پر متفرق کر دی جائے طلاق تو اس سلسلے میں یہ حاجت ثابت ہے، نظراً الی دلیلہا، دلیل حاجت کی جانب نظر کرتے ہوئے، اور دلیل حاجت کیا ہے؟ اقدام علی الطلاق، طلاق کا اقدام کرنا۔ والحاجت فی نفسها باقیۃ، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، دیکھیے اس سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں، سنیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دلیل حاجت کو حاجت کے قائم مقام کر دیا، حاجت کی وجہ سے طلاق دینا مباح ہے، حاجت ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ چل پایا۔ ہاں دلیل حاجت آپ نے دکھائی کہ دلیل حاجت یہاں ہے، دلیل حاجت کیا ہے؟ وہ طلاق دے رہا ہے، طلاق کا اقدام کر رہا ہے وہ دوسرے طہر میں، تو یہ دلیل حاجت ہے اس کی، طلاق دینا یہ بتا رہا ہے کہ نہیں ہے اسے حاجت، تو اس لیے حاجت ہے کہ نہیں یہ باطنی چیز تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کی اس دلیل حاجت کو حاجت مان لیا، اور حاجت مان کر کے کہہ دیا کہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ دلیل حاجت کو حاجت کے قائم مقام اصغر اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ وہاں پر حاجت کا امکان بھی ہو، جبکہ حاجت کا متصور ہونا ممکن بھی ہو وہاں پر۔ یہاں پر حاجت کا متصور ہونا ممکن ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بھئی وہ حاجت تو ایک سے پوری ہو جا رہی، چھوڑ دے کچھ نہ کرے الگ ہو جائے، اور چھوڑ دے اس کے بعد جو ہے جب 3 حیض ختم ہو جائیں گے نکل جائے گی اس کے سے، اور اس کی زوجیت سے وہ ختم ہو جائے گی، حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسرے طہر میں دوسری طلاق کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے، تیسرے طہر میں تیسری طلاق کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو حاجت کا تو امکان ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور جب حاجت کا امکان نظر نہیں آتا ہے تو اگرچہ دلیل حاجت پائی جا رہی ہے، اس دلیل حاجت کو حاجت کے قائم مقام کرنا، اس حاجت کے اوپر اس کو ڈالنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں جو پیچھے بھی ہم دے چکے ہیں، امام مالک کے رد کے لیے پیچھے جواب دیا جا چکا ہے، وہ یہ کہ نہیں حاجت ہو سکتی ہے، 3 کی بھی حاجت ہو سکتی ہے، کہ کبھی آدمی کی بیوی اس طرح سے بد اخلاق اور بد زبان ہوتی ہے کہ اس سے قطعی طور پر وہ چھٹکارا چاہتا ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے وہ چھٹکارا چاہتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتا ہے، تو اب اگر ایک ساتھ 3 دے دے بھی ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن یہ بدعی ہے، اس سے کیا ہے؟ ناجائز ہے، اس کے لیے گنہگار ہوگا وہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر ایک ساتھ تینوں دے دے تو پھر جو اس کی جانب سے سدھار کا ایک امکان ہے، محال تو نہیں کہہ سکتی کہ نہیں سدھر سکتی ہے، سدھر بھی سکتی ہے، اللہ کب اس کے دل کو پھیر دے، تو پھر یہ جو ایک امکان تھا اس کا راستہ بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا نا، اور پھر اسے شرمندگی ہوگی بعد میں اگر وہ سدھر گئی تو اب کہے گا اب تو میرے ہاتھ سے بالکل پورے طور سے نکل چکی ہے۔ تو ایک تو بدعت ہے یہ، اور دوسرے یہ کہ تدارک کا جو امکان ہے اس کا بھی دروازہ وہ بند کر دے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی آتی ہے کہ قطعی طور پر اس کو جدا کر دے، اتنی بد زبان اتنی زیادہ ایذا رسانی کرنے والی ہے، لیکن اس طریقے سے اسے قطعی طور پر جدا کرے کہ بعد میں اسے بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، جتنے تدارک کے امکانات ہیں وہ بھی باقی رہیں، ان کا بھی استعمال ہو سکے۔ تو اس لیے ضرورت اسے پڑی کس بات کی کہ 3 طلاقیں دے اور 3 مختلف طہروں میں دے، کہ ہو سکتا ہے ایک طلاق دیا دوسرے میں دیکھا کہ ہاں کچھ وہ ہو رہا ہے، یعنی سدھار آ جا رہا ہے، تو بالکل پورے طور سے یہ بدل گئی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس لے لے گا، تدارک ہو گیا اس کا۔ اور نہیں دیکھا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر دوسرے دور میں دوسری طلاق دے دے، اب دیکھے 1 مہینہ تک سدھار آ رہا ہے تو اس کے بعد واپس لے لے، شرمندگی نہیں ہوگی اس سے۔ لیکن اس کے باوجود اب نہیں آ رہا ہے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ سدھرنے والی نہیں ہے، تو تیسرا طہر آئے تو پھر تیسری طلاق وہ دے دے، تو قطعی طور پر وہ اس سے جدا ہو جائے گی اور شرمندگی کا اسے عروج بھی نہیں ہوگا، شرمندگی اس کو لاحق بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حاجت کا امکان ہے، اور جب حاجت کا امکان ہے تو اس کی جانب سے پیش قدمی اگر پائی گئی طلاق دینے کی تو
اس دلیل حاجت کو حاجت ہم مان لیں گے، اور جب حاجت مان لیں گے تو اس طلاق کو ہم مباح قرار دیں گے۔ کہ ولا حاجت الی الجمع بین الثلاث، اور تین کو ایک ساتھ جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہی چاہے ایک زبان سے دے، ایک لفظ سے دے، اور چاہے ایک ہی طہر میں دے۔ وہی فی المفرق علی الاطہار ثابتۃ نظرا الی دلیلہا، اور یہ حاجت مختلف طہروں کے اوپر بٹی ہوئی طلاقوں میں ثابت ہے، نظر کرتے ہوئے دلیل حاجت کی جانب۔ اب وہی ہوتا ہے کہ بھئی حاجت کا تصور تو پہلے ہونا چاہیے کہ والحاجت فی نفسہا باقیۃ، اور حاجت فی نفسہ ہی باقی ہے، ایک دم سے نہیں کہا جا سکتا کہ حاجت کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو وہ حاجت کیسے باقی ہے؟ وہی جو ہم نے بتایا ابھی آپ کو۔ فامکن تصویر الدلیل علیہا، لہذا دلیل حاجت کو اس حاجت کے اوپر جو فی نفسہ ہی باقی ہے اس کے اوپر ڈالنا یہ ممکن ہے، اس کی تصویر اس کے اوپر بنانا یہ ممکن ہے۔ چلیے، والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق، اور مشروعیت فی ذاتہ یعنی طلاق کی فی نفسہ مشروعیت اس حیثیت سے کہ یہ رقیت کو ختم کرنا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جب سوال کیا تھا انہوں نے کہ بھئی آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ممنوع قرار دے رہے ہیں اور طلاق کو واقع بھی مان رہے ہیں، طلاق کو واقع بھی مان رہے ہیں کہ شریعت اسے طلاق مان رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گنہگار بھی ہوگا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شریعت اسے طلاق مان رہی تو ممنوع نہیں ہونا چاہیے اس سے، یہ دونوں کیسے جمع ہو جائیں گے؟ مشروعیت بھی اور ممانعت بھی، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ کہہ رہے اور مشروعیت فی ذاتہ فی نفسہ، طلاق کی مشروعیت اس حیثیت سے کہ یہ ہے کیا؟ طلاق رقیت کو ختم کرنا ہے۔ پیچھے آپ کو کہیں پر بات آئی تھی، وہاں پر یہ بتایا تھا کہ نکاح سے ایک گنا رقیت یعنی غلامی کی حیثیت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ بیوی اب جو ہے کچھ قید و بند کے ساتھ مقید ہو جاتی ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے وہ جا نہیں سکتی ہے کہیں۔ تو یہ کیا؟ رقیت کی علامت ہے۔ تو اس لیے رقیت کو دور کرنا یہ اچھی چیز ہے، رقیت کو ختم کرنا، غلامی کی زنجیر کو توڑنا یہ اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہہ رہے اور مشروعیت فی نفسہ ہی اس حیثیت سے کہ یہ طلاق رقیت کو دور کرنا ہے، یہ ممانعت کے منافی نہیں ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے علاوہ میں ہے۔ دیکھیے، مشروعیت الگ جہت سے ہے اور ممانعت الگ جہت سے ہے۔ مشروعیت اس جہت سے ہے کیونکہ اس میں نکاح کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ رقیت کو ختم کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہ مشروع ہے۔ اور ممانعت دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے، دوسری جہت کے اعتبار سے ہے۔ وہ جہت کیا ہے کہ بھئی اس نکاح سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں وابستہ تھیں، تو ان کو جدا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مصلحتیں یہ ختم کر رہا ہے۔ تو دونوں الگ الگ جہت سے ہے۔ جب رقیت کی جانب نظر کریں تو طلاق مشروع ہے، اور جب دیکھیں کہ یہ تو دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو ختم کرنا پایا جا رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ممنوع ہوگا۔ تو دونوں الگ الگ چیز ہے، لہذا ایک ساتھ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، دو جہتوں سے، دو راستوں سے۔ ہاں، اور مشروعیت فی ذاتہ ہی اس حیثیت سے کہ یہ رقیت کو ختم کرنا ہے، منافی نہیں ہے ممانعت کے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے علاوہ میں ہے۔ ممانعت جو ہے کس معنی کی وجہ سے؟ ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے علاوہ میں، اس میں نہیں ہے ممانعت۔ وہ معنی کیا ہے؟ دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو ختم کرنا۔ وہ ما ذکر نہ ہو، اور وہ معنی کیا ہے جس کی وجہ سے ممانعت آ رہی ہے؟ وہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، بین سطور میں دے دیا ہے، من فوات مصالح الدین والدنیا، وہ ہے دین اور دنیا کی مصلحتوں کا فوت ہونا۔ وقضا ایقاع السنتین فی الطہر الواحد بدعۃ لما قلنا، اور اسی طریقے سے دو طلاقیں واقع کرنا ایک ہی طہر میں یہ بھی بدعت ہے، اسی وجہ سے جو ہم نے کہا۔ کیا کہا کہ بھائی جیسے کیا اوپر کہا کہ تین طلاق کو جمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں، ایک ساتھ ایک طہر میں یا ایک زبان سے تین طلاق کو جمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے دو طلاق کو بھی جمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لہذا دو طلاق بھی واقع کرنا بدعت ہوگا۔
واختلفت الروایت فی الواحدۃ البائنۃ، اب رہی یہ بات کہ ایک طلاق بائن ہی دے دے، جب ایک طلاق سے کام پورا ہو جائے گا، یہ تو بات رہی نا کہ طلاق رجعی دے تاکہ دیکھے اگر مطلب ضرورت اسے محسوس ہو رہی ہے تو کیا نام اسے واپس لے لے گا، نہیں ضرورت محسوس ہو رہی، اتنی زیادہ نفرت ہو گئی تو چھوڑ دے، پھر چھوڑ دے، ختم ہو جائے معاملہ۔ لیکن ایک طلاق بائن دینا یہ درست ہے یا کہ یہ بھی بدعت ہے؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں، واختلفت الروایت فی الواحدۃ البائنۃ، اور ایک طلاق بائن میں روایت مختلف ہے۔ قال فی الاصل، امام محمد نے اصل یعنی مبسوط میں یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ انہ اخطأ السنۃ، کہ جس نے اس طریقے سے دیا اس نے سنت کی خلاف ورزی کی، یعنی یہ طلاق سنی نہیں ہے، یہ طلاق بدعی ہے۔ لأنه لا حاجۃ الی اثبات صفۃ زائدۃ فی الخلاص، اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹکارے میں زائد صفت کو ثابت کرنے کی۔ زائد صفت یعنی رجعی سے زائد، مطلق طلاق سے زائد کیا ہو گیا؟ بینونت ہو گئی، وہ زائد وہی البینونت، اور یہ زائد صفت کون ہے؟ بینونت ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وفی روایت الزیادات، اور زیادات کی روایت میں بھی کتاب کا نام ہے، یہ ہے کہ انہ لا یکرہ للحاجت الی الخلاص ناجزا، تو زیادات کی روایت میں یہ ہے کہ نہیں، مکروہ نہیں ہے، خلاف سنت یہ نہیں، مکروہ نہیں ہے، کیونکہ کبھی چھٹکارے کی فوراً ضرورت ہوتی ہے، کبھی چھٹکارے کی فوراً ضرورت ہوتی ہے، تو یہ مختلف روایتیں ہیں۔ بار شریعت میں وہ جو پہلی والی روایت ہے اسی کو اختیار کیا ہے کہ یہ مکروہ، ایسا نہیں چاہیے اسے۔ چلیے یہ بات ختم ہو گئی نا۔ والسنۃ فی الطلاق من وجہین، اور طلاق میں سنت دو جہتوں سے ہے، ایک ہے وقت کے اعتبار سے اور دوسرے ہے عدد کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور دوسرے عدد کی بات اعتبار سے۔ سنت فی الوقت و سنت فی العدد، وقت میں سنت اور عدد میں سنت۔ فالسنت فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، تو عدد میں سنت جو ہے اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں۔ وقد ذکرناہا، اور ہم نے اسے ذکر کر دیا ہے، کیا ذکر کر دیا ہے؟ کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دے، ایک طہر میں ایک ہی طلاق دے، تو یہ سنت ہے۔ یہ کیا نام ہے، مدخول بہا کے لیے بھی ہوگا اور غیر مدخول بہا کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ جو غیر مدخول بہا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا پیچھے کہ غیر مدخول بہا اگر ہے تو اس سے کسی وقت بھی طلاق دے سکتا ہے، اور ایک ہی طلاق دے گا تو وہ اسی ایک طلاق سے بائن ہو جائے گی، دوسرے طلاق کا وہ محل نہیں رہے گی۔ ہاں اگر ایک لفظ سے 3 دے دیتا ہے تو 3 واقع ہو جائے گی۔ دیکھیے حیض کی حالت میں بھی اسے اگر طلاق دے دے، غیر مدخول بہا کو حیض کی حالت میں بھی اگر طلاق دے دے تو اس میں بھی کوئی نہیں، وہاں پر بھی حاجت ہے۔ کیوں حاجت ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر رغبت ہی رغبت ہے، جب اس سے اپنی ضرورت اس نے پوری نہیں کی ہے تو ہر وقت اس کی جانب راغب ہے، اس کی جانب ہر وقت راغب ہے، نفرت نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اور اس میں رخصتی بھی ہوتی ہے، عموماً یہ ہوتا ہے، تو جب دن وغیرہ رکھا جاتا ہے شادی کا تو اس میں اس بات کو بھی کلیئر کیا جاتا ہے کہ کہیں جو تاریخ رکھی جا رہی ہے اس تاریخ میں اس کے ایام تو نہیں ہیں، یعنی یہ ناپاکی کا زمانہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ناپاکی کا زمانہ ہوگا تو ضرور وہ ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ جو ہے اس سے الگ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرور اسے حاجت ہی حاجت ہے، اس کی جانب راغب ہی ہے وہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ فالسنت فی العدد، تو عدد کے اندر سنت جو ہے اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں۔
اور ہم نے اس کو ذکر کر دیا وہ یہ کہ ایک طہر میں بس ایک طلاق دے، مدخول بہا کے لیے بھی یہ چیز ہے اور غیر مدخول بہا کے لیے بھی۔ والسنت فی الوقت، اور وقت میں سنت یثبت فی المدخول بہا خاصتاً، یہ خاص کر مدخول بہا میں ثابت ہوتی ہے۔ وہو ان یطلقھا فی طہر لم یجامعھا فیہ، اور وہ یہ ہے کہ اسے ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے اس سے جمع نہ کیا ہو، جس میں اس نے اس سے جمع نہ کیا ہو۔ تو وقت کے اعتبار سے مدخول بہا کے لیے یہ سنت ہے، وقت کے اعتبار سے مدخول بہا کے لیے یہ سنت ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے جمع نہ کیا ہو، اور غیر مدخول بہا کے لیے کبھی بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی یہ خاص وقت نہیں ہے۔ تو وہاں الگ ہو گئے یہاں وقت میں، تو جب بھی دے گا سنت ہی کے مطابق ہوگا۔ لم یجامعھا فیہ لأن المراعاء دلیل الحاجت، اس لیے کہ قابل لحاظ دلیل حاجت ہے، مراعات جس کی رعایت کی جائے، قابل لحاظ قابل رعایت وہ دلیل حاجت ہے۔ وہو الاقدام، اور دلیل حاجت وہ اقدام ہے طلاق کا، فی زمان تجدد الرغبت، رغبت کے متجدد ہونے کے زمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے۔ تجدد رغبت کا زمانہ نہیں ہے اور طلاق کا اقدام کر رہا ہے تو اسے دلیل حاجت نہیں مانا جائے گا۔ تجدد رغبت کے زمانے میں طلاق کا اقدام کرے تب رغبت مانا جائے گا، اس لیے کہ تجدد رغبت کا زمانہ نہیں ہے اور طلاق کا اقدام کر رہا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اسے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، نفرت اس سے ہو رہی ہے اس خاص چیز کی وجہ سے، اس وجہ سے کر رہا ہے۔ وہو الطہر الخالی عن الجماع، اور یہ زمانہ جو تجدد رغبت کا ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔ اما زمان الحیض فزمان النفرت، اور رہا حیض کا زمانہ تو یہ نفرت کا زمانہ ہے۔ وبالجماع مرتن فی الطہر تفتر الرغبت، اور طہر میں ایک مرتبہ جمع کرنے کی وجہ سے رغبت سست پڑ جاتی ہے۔ پورے طہر میں ایک مرتبہ بھی جمع کر دیا تو ظاہر سی بات رغبت کچھ سست ہوگی، اس لیے نہ کیا ہو اس طہر کے اندر جمع تو تجدد رغبت کا زمانہ رہے گا وہ۔ وغیر المدخول بہا یطلقھا فی حالت الطہر والحیض، اور غیر مدخول بہا کو طہر اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دے سکتا ہے، بدعی نہیں قرار پائے گی۔ خلافاً لظفر، برخلاف امام ظفر کے، وہو یقیسھا علی المدخول بہا، اور وہ مدخول بہا کے اوپر غیر مدخول بہا کا قیاس کرتے ہیں۔ ولنا ان الرغبۃ فی غیر المدخول بہا صادقۃ لا تقل بالحیض ما لم یحصل مقصودہ منہا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر مدخول بہا کی رغبت کی جانب رغبت یہ سچی ہے، غیر مدخول بہا ہے تو اس کی جانب رغبت یہ سچی ہے جو حیض سے کم نہیں ہوتی ہے۔ کب تک کم نہیں ہوتی ہے؟ جب تک کہ اس مرد کا اس عورت سے مقصود حاصل نہ ہو جائے، ہاں، جب تک حاصل نہ ہو جائے تو ہر زمانے میں رغبت ہے، ہر زمانے میں راغب ہے اس کی جانب۔ وفی المدخول بہا تتجدد بالطہر، اور مدخول بہا جس سے ایک مرتبہ ضرورت وہ پوری کر چکا ہے تو پھر طہر سے اس کی رغبت متجدد ہوتی ہے۔ طہر سے پہلے کا زمانہ جو حیض کا ہے تو وہاں پر وہ رغبت کم ہو جاتی ہے، پھر جیسی اس کا زمانہ آتا ہے طہر کا تو پھر رغبت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے وقت میں سنت یہ ہے کہ ایسے طہر میں دے جس طہر میں اس نے جمع نہ کیا ہو، اور مدخول بہا، غیر مدخول بہا کے لیے کیا ہے کہ کسی بھی حالت میں تو وہ ایک طلاق دے دے۔